الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما تعریفات و تسبیحات اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام آقا نامدار سید الانام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہوں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد، یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ دنیا کے اندر جتنا چیزیں بھی ہیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو کے رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جتنا ذی روح چیزیں ہیں، ہر روح والی چیز کو فنا پہنچے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح والی چیز موت کو چکھنے والی ہے۔ موت سے مفر کسی کو نہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جس کو فرمایا تھا کہ تخت لے آؤ، کون جلدی لے آئے گا؟ سب سے زیادہ جلدی لے آنے کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا، آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ تخت میں آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا۔ اب اندازہ کریں تخت کتنا بڑا ہے اور سفر کتنا طویل ہے۔ تخت تفسیری روایات میں ملتا ہے کہ 80 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا اور 30 فٹ اونچا تھا۔ 30 فٹ اونچائی، 40 فٹ چوڑائی، 80 فٹ لمبائی، اتنا بڑا تخت۔ پھر فاصلہ کتنا تھا جانے کے لیے پھر آنے کے لیے؟ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ جانے کا ہے، 1500 کلومیٹر آنے کا ہے، 3000 کلومیٹر۔ اتنا بڑا بھاری بھرکم
تخت کون لے آئے گا بلقیس کا تخت؟ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے موقع دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے موقع دیا اور اس نے وقت پر تخت پہنچا دیا۔ اب اندازہ کریں اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت کتنا تھی، اللہ کی دی ہوئی ہمت کتنا تھی، علم کتنا تھا۔ قرآن بتاتا ہے یہ سب کچھ اس نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا تھا۔ علم تھا لیکن دیا ہوا اللہ کا تھا۔ اس میں بھی اللہ کی تعریف سمجھ آتی ہے۔ اتنا بڑا طاقت رکھنے والا انسان کل قیامت کے دن اللہ پاک جب اعلان فرمائیں گے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر جرت ہے، طاقت ہے مجھ سے بھاگنے کی، میرے حساب سے بچنے کی، میرے عذاب سے بچنے کی، تو بچ کر دکھائیں، بھاگ جاؤ، دوڑ لگاؤ، میرے سے چھپ کر دکھاؤ۔ اب اتنا بڑی طاقت رکھنے والا یہ جو 3000 کلومیٹر آنکھ جھپکنے میں اور اتنا بڑا تخت بھی پیش کر سکتا ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکے گا، اللہ کے سامنے ہوگا۔ جب مفر نہیں، اتنا بڑے طاقت رکھنے والے، علم رکھنے والے وہ دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قوم عاد اتنا بڑی طاقتور قوم تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، میں نے اتنا بڑی طاقتور قوم کسی کائنات کے حصے میں پیدا ہی نہیں کی، بڑی طاقتور قوم، لیکن اللہ کی پکڑ جب آئی تو بھاگ نہ سکے۔ اللہ پاک نے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ نے جب ان کو مارنا چاہا، اللہ کی پکڑ سے نہ بھاگ سکیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آندھی آئی، زمین سے اٹھاتی تھی، آسمان تک لے جاتی، زور سے زمین کے اوپر دوبارہ پٹخ دیتی، کسی کا بازو کٹ کر ٹوٹ کر کہیں جا گرتا، سر کہیں جا گرتا، باقی وجود کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے لگتا تھا جس طرح کھوکھلی کھجور کا تنا ہو، کھوکھلی کھجور کے تنے کی طرح پڑے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی ہمت والی قوم تھی، اللہ کے فیصلے سے بھاگ نہ سکی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میری موت سے، میرے فیصلے سے نہیں بھاگ سکتے، جہاں بھی بھاگنے کی کوشش کرو، اگرچہ بروج مشیدہ مضبوط ترین قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ کر پکڑے گی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے اندر یہ اعلان ہے کہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، جہاں مقرر کیا ہے وہاں پہنچے گا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کی ایک فرشتے سے دوستی تھی۔ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ میری موت کا وقت کب ہوگا، آپ ملک الموت سے پوچھ کر بتائیں۔ ملک الموت سے پوچھنے کی غرض سے جب وہ فرشتہ جاتا ہے، ساتھ ہی سیدنا ادریس علیہ السلام ہے، اپنے پر کے اندر حضرت ادریس کو لیتے ہیں، آسمانوں کی طرف چلتے چلتے کہ ملک الموت کہاں ہوگا۔ پہلا آسمان کراس کیا، دوسرا آسمان کراس کیا، تیسرا آسمان کراس کیا، چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ پوچھتے ہیں سیدنا ادریس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی؟ ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ میں خود حیران کھڑا ہوں یہاں،
کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سیدنا ادریس کا وقت آ چکا ہے، دنیا سے جانے کا آ چکا ہے، لیکن میری ڈیوٹی لگائی کہ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہونا ہے، زمین پہ نہیں جانا، جبکہ میرے خیال میں سیدنا ادریس علیہ السلام تو زمین پہ رہتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، وہاں جا کر ان کی روح لینی چاہیے، لیکن مجھے حکم ہے چوتھے آسمان پہ۔ حضرت ادریس کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پر میں ہے، وہاں اس کی روح انہوں نے نکال لی۔ اب دیکھیں، جہاں وقت مقرر ہے اور جو وقت مقرر ہے وہی وقت اور اسی جگہ پر اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اللہ پاک نے ایک اٹل حقیقت بنائی ہے۔ ایک وقت کے محدث ہیں جن کا نام ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام تھے، بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں شاگردوں نے پوچھا استاد جی وہ حدیث سنائیں۔ حدیث پڑھنے لگے۔ حدیث کے اندر الفاظ یہ تھے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ امام صاحب موت و حیات کی کشمکش میں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ اس وقت جب شاگردوں نے حدیث پوچھی تو ساری زندگی کا مشن تو تھا حدیث پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، تو انہوں نے فی البدی حدیث پڑھنا شروع کر دی۔ حدیث پڑھتے پڑھتے جب اس جملے پر آئے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ جس کی وفات کے وقت آخری کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی جملہ باقی تھا داخل الجنہ، نہیں کہہ سکے، پہلے روح پرواز کر گئی۔ اب میرے اللہ کو منظور تھا کہ آخری کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، وہ تو ہو گیا، لیکن اپنی مرضی سے چاہتے تھے داخل الجنہ کا لفظ بول لوں، لیکن بول نہیں سکے۔ داخل الجنہ کا لفظ بول نہیں سکے۔ اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہ جملہ نہیں بولنے دوں گا، نہیں بولنے دیا۔ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، ہم جو کچھ یہاں کہنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، کیا کہہ لیں گے؟ نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ پہلے ممکن ہے روح قبض ہو جائے، کوئی علم نہیں کہ جو لباس ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود پہ پہنا، یہ لباس ہم اپنے ہاتھوں سے اتاریں گے یا نہلانے والے کینچی سے کاٹ کر اتاریں گے؟ کوئی ہے گارنٹی ہمارے پاس؟ نہیں ہے گارنٹی کہ کس وقت ہماری روح پرواز کر جائے۔ جب بندے کا حال یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی حدیث بیان کرتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تجھے صبح ملے یہ تصور کر کے میری زندگی کی یہ آخری صبح ہے، جب شام نصیب ہو تو سمجھ لینا، تصور کرنا شاید میری زندگی کی یہ آخری شام نہ ہو۔ خود تشریح میں فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح نصیب ہوئی، یہ پلان نہ بنا کہ شام تک بھی زندہ رہوں گا، کیا پتہ، اللہ جانتا ہے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام نصیب ہوئی، یہ تصور نہ رکھنا کہ یقیناً مجھے کل ملے گی، اللہ جانتا ہے کل تیرے مقدر میں ہے یا نہیں۔ کتنا لوگ رات کو سوئے کہ صبح اٹھیں گے کام کاج کے لیے، لیکن ان کے اقربا نے، پیاروں نے جا کر ان کی میت تو اٹھائی، دروازے توڑ کر، ان کی زندگی باقی نہ تھی۔ یہ معاملات اللہ کے اختیارات میں ہیں، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے تیرا میرا وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ انہوں نے دنیا کی حقیقت پیارے پیغمبر سے پوچھی کہ دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلتے ہیں ایک بیابان غیر آباد علاقے کی طرف۔ وہاں جا کر دیکھا کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہڈیاں ہیں، کھوپڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھو یہ سر کی کھوپڑی، آخر ایک وقت تھا
یہ اپنے جسم کے اوپر کتنا رنگا رنگ لباس پہنتے ہوں گے، آج ان کو چمڑا تلک نصیب نہیں۔ آخر ان کے اوپر وہ وقت بھی آیا ہوگا کہ یہ قسم و قسم کی خوشبوئیں لگایا کرتے تھے، سینٹ پرفیوم پسند کیا کرتے تھے، آج ان کی ہڈیوں سے دیکھو کیسی ہوا آ رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ پڑ گیا، شاعر کہتا ہے کہ کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ پڑ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر پہ غرور تھا۔ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی کی سر کی ہڈی سے ٹکرا گیا، کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ پڑ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا، دیکھا تو وہ شکستوں سے زخموں سے چور سر کی کھوپڑی پڑی ہے، کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر پہ غرور تھا۔ آج ہم کتنا دنیا داری کے ساتھ فخر کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ آخر وہ وقت آنے والا ہے۔ آج 6 فٹ 5 فٹ زمین کے اوپر چلتے ہیں، کل وقت آئے گا یہ 5-6 فٹ زمین کی گہرائی میں ہم نے جانا ہے، ہمارے اوپر منو من مٹی آ جائے گی۔ اس وقت اگر ہمارے اعمال اچھے تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ بن جائے گی، اگر ہمارے اچھے عمل نہیں تو وہ ایک جہنم کی وادی بن جائے گی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، اعمال اچھے ہیں جنت کی طرف سے سہولتیں آسائشیں مل جائیں گی، اگر اعمال اچھے نہیں تو پھر وہاں جہنم کی تپش، جہنم کا دھواں اور وہ قبر ایسا دبوچے گی کہ دائیں پسلی بائیں جانب، بائیں پسلی دائیں جانب آ جائے گی، انسان کا حال وہاں برا ہو جائے گا۔ یہ تو قبر کا حال ہے، آخرت اس سے ہٹ کر ہے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو وہاں کامیابی آخرت میں بھی ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، اگر نیک عمل کر کے گئے کامیابی ہے، جنت ہے، جس جنت کی مٹی بھی کستوری کی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، کیا عمل کرتا رہا، ہر عمل کے بارے، زندگی کے ایک ایک لمحے اور منٹ سیکنڈ کے بارے جب اللہ پوچھے گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا کھایا تھا، کہاں سے لایا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، اور کیوں کھایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال طریقے کمانے کے اور خرچ بھی حلال پر ہوا یا حرام طریقے تھے۔ اللہ پوچھے گا ایک ایک لقمے کے بارے، ایک ایک پانی کے قطرے اور گھونٹ کے بارے، اللہ پوچھے گا ایک ایک دن منٹ سیکنڈ کے بارے۔ وہاں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ یہ جسم تیرا دیا ہوا، زبان تیری دی ہوئی، آنکھ کان تیرے دیے ہوئے، یہ اعضاء 360 تیرے دیے ہوئے، نافرمانی بھی تیری کرتا رہا، نافرمانی بھی تیری کرتا رہا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ کیا جواب دوں گا کہ نافرمانی تیری کر کے تیری زمین کے اوپر چلتا؟ دنیا کی روش تو ہے جس سے دشمنی ہو جائے اس کی زمین سے کوئی نہیں گزرتا، محلے سے کوئی نہیں گزرتا، نقصان پہنچا لے گا۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم، تو میری خطائیں بھی دیکھتا رہا، خطائیں بھی دیکھتا رہا، پھر بھی اللہ تو مجھے اپنی زمین کے اوپر چلنے کی توفیق دی، اپنے آسمان کا سایہ میرے اوپر برقرار رکھا۔ اے اللہ میں تیرا نافرمان، لیکن 3 ٹائم کا کھانا بھی تو مجھے دیتا رہا، لباس 1-2 کپڑوں سے گزارا ہو سکتا تھا، لیکن وافر مقدار میں میرے لباس بھی تو نے، جھونپڑی میں گزارا ہو سکتا تھا، لیکن عالی شان مکان بھی تو نے دیے، گاڑی بھی تو نے دی، نافرمانی بھی تیری۔ جس کے دل میں یہ ڈر آ گیا پھر وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے دل کو گناہوں سے روک لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے مقام میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، پھر ایک نہیں 2 جنتیں، سونے کی جنت، چاندی کی جنت۔ حدیث میں کچھ یوں وضاحت آتی ہے
लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, व मिलातुहल मिस्कुल अज़फ़र, वो जन्नत नेक अमाल करने वालों के लिए जो रब ने बनाई है उसके अंदर मिसाला गारा। फरमाया कि मिलातुहल मिस्कुल अज़फ़र, तेज़ खुशबू वाली कस्तूरी होगी, जिसका मिसाला तेज़ खुशबू वाली कस्तूरी। फरमाया फ़इज़ा हस्बाउहल लुअलु, जिसके अंदर कंक्रीट के तौर पर अल्लाह मोती इस्तेमाल करवाएगा, मोती कंक्रीट के तौर पर। वहाँ जन्नत में सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ऐ नेक अमल करने वालों, वहाँ जब जन्नत में जाओगे, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहत करोगे अल्लाह वही कुछ देगा। दिल में चाहत करना तुम्हारा काम है कि अल्लाह हमें अंगूर चाहिए, अनार चाहिए, कुतूफ़ुहा दानिया, अल्लाह फरमाते हैं उसके गोशे करीब करके तुम्हारे मुंह तक पहुंचाना मैं रब का काम है। नेक अमल तो करो ना दुनिया में, उस आखरत की फिक्र करते हुए कि मरना हमने है, आखिर अल्लाह के पास जाकर जवाबदेही होगी। वहाँ क्या जवाब देंगे? आज दुनिया के अंदर रहकर नेक अमल करके जाएं, नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, अल्लाह हर नेमत आपके करीब कर देगा। वहाँ वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, आप मुतालबा करेंगे, आपके मुतालबे से बाज़ औक़ात पहले चीज़ें पहुँच जाएंगी, नेमतें पहले पहुँच जाएंगी। बाज़ औक़ात आप मुतालबा करेंगे, आपके मुतालबे के मुताबिक यफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा, अल्लाह पाक का आर्डर होगा, शहद की नहर से एक पाइपलाइन शहद आप तक पहुंच जाएगी, दूध से दूध आप तक पहुंचेगा, जहां बैठे हैं वहां माए मुसफ़ा पानी आप तक पहुंचेगा, शराब आप तक पहुंचेगा। युस्क़ौना मिर रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, वहाँ हर नेमत आपके सामने है। आपका जी चाहे दूध में शहद मिलाएं, पानी में शहद मिलाएं, तीनों को मिलाएं, जैसे जी चाहे हूर व ग़िलमान आपकी खिदमत के लिए वहाँ मौजूद होंगे कि आप चाहें तो सही, आप चाहत तो करें। नेक अमल का नतीजा देखें कितना बड़ा अजीम है। वहाँ अल्लाह पाक बुलाएंगे कि जन्नतियों को बुलाएं, जन्नती आ चुके हैं अल्लाह, इनको मिंबरों पर बिठा दें। मिंबर किस चीज़ के? सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, ज़बरजद के मिंबर, याकूत के मिंबर, मरजान के मिंबर, इन मिंबरों पे इनको बिठाइए। बैठ गए मिंबरों पे। अब अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे कि मैं तुम पर एक एहसान करना चाहता हूँ। अर्ज़ करेंगे अल्लाह हमारे ऊपर बड़े एहसान हो गए, ऐ अल्लाह अलम युदखिलनल जन्ना, क्या हमें जन्नत नहीं दी? हम तो जन्नत में बड़े खुश हैं। वयंजुना मिनन्नार, जहन्नम से निजात दे दी तूने। ऐ अल्लाह वयुदखिलनल जन्ना, ऐ अल्लाह अलम यबयज़्ज़ वजूहना, हमारे चेहरों को तूने रौनक बख्शी है। ऐ अल्लाह अब कौन सा इनाम बाकी होगा? हर नेमत तो हमें जन्नत में मिल रही है। अल्लाह फरमाएंगे लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, तुमने दुनिया में नेकी की थी, मेरा वादा था नेकी का बदला, अच्छाई का बदला अच्छाई दूंगा, और वज़ियादा मज़ीद भी दूंगा, मज़ीद भी दूंगा। अब मैं मज़ीद एहसान करना चाहता हूँ। अल्लाह क्या एहसान है? फ़यक्शिफ़ु अन्हुल हिजाब, अपने चेहरे से अल्लाह पाक नूर के पर्दे हटा लेंगे। सब जन्नती अल्लाह का दीदार और ज़ियारतें करेंगे। साहबा ने पूछा करीब से कौन देखेगा? फरमाया कि जो जुमे की अव्वल सफ़ में होता है वो वहाँ अल्लाह की ज़ियारत में भी पहली सफ़ में होगा। तो चाहिए कि हम इबादत में आगे बढ़ें, आखरत की तैयारी में आगे बढ़ें। फरमाया कि वो अगली सफ़ में होंगे, अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। सहाबी बोल उठा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया लाख से ज़्यादा, फिर उम्मतें कितना? ये सारी उम्म के मुकाबले में एक अल्लाह, उसको हम कैसे देखेंगे? दूर से अल्लाह हमें नज़र नहीं आएगा, हम देखने की चाहत करेंगे। प्यारे पैगंबर ने फरमाया हल तरौनल क़मर लैलतल बद्री, कभी 14वीं के चाँद आपने देखा है? 14वीं का चाँद? जी हाँ,
حل تضامون فی رؤیتہ، دیکھتے ہوئے کبھی رش اور بھیڑ محسوس کیا ہے؟ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کو دیکھتے وقت بھی کوئی رش اور بھیڑ محسوس نہیں کرو گے۔ جو جہاں بیٹھا ہے سمجھے گا سب سے قریب میرے اللہ ہے، ہر بندہ وہاں خوش ہوگا، اور کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے اللہ پاک کلام نہ کریں۔ اللہ ہر کسی سے کلام فرمائیں گے، ہر کسی سے گفتگو۔ سبحان اللہ، کہاں تیری اور میری اوقات۔ اللہ جنت نصیب فرمائے ہم سب کو، پھر وہاں اللہ کا کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت ہو جائے۔ ہاں طریقہ بڑا آسان ہے۔ فرمایا کہ اپنی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو گرا کر پچھلے گناہوں کی تو معافی مانگ لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ اے اللہ موت برحق ہے، مرنا یقیناً ہے، اے اللہ مہربانی کر میرے پچھلے گناہ تو معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا رخ، کیونکہ قرآن کا قانون ہے جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا ذکر بھی آتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کہتے رہے موت برحق ہے، موت برحق ہے، لیکن اس کی تیاری نہ کی تو آخرت میں عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ پاک آپ کو بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ بیت اللہ کے غلاف کے اوپر یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے سونے کی تار کے ساتھ، وہاں لکھا ہوا ہے، دیکھنے والے پڑھتے ہیں نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے بندوں کو خبر دے دیں میں اللہ معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا جتنا اللہ عذاب دیتا ہے۔ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنا گرم ہے، اتنا گرم ہے کہ اس کو دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق ہے۔ دنیا کی آگ کو ایک دفعہ گرم کیا گیا کیونکہ اس سے انتفاع کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے۔ انتفاع کے لیے جو آگ ایک دفعہ گرم کی گئی، جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کی حرارت بڑی تیز تھی۔ جب حرارت تیز تھی ثم ضربت بالبحر مرتين، اللہ پاک نے حکم دیا کہ سمندر میں اس کو 2 دفعہ ٹھنڈا کریں۔ ایک دفعہ گرم کرنے کے بعد 2 دفعہ ٹھنڈی کی گئی جہنم کے اندر، پانی کے اندر وہ آگ جو دنیا والی آگ ہے۔ تو آج آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ آگ اسی حال میں ہوتی، ٹھنڈی نہ کی جاتی، آپ کا توا بھی پگھل جاتا، ہانڈی بھی پگھل جاتی۔ یہ ایک دفعہ گرم 2 دفعہ ٹھنڈی، اور جہنم کی آگ 70 دفعہ گرم کی گئی۔ اس کی شدت کا اندازہ کریں۔ یہ تیری میری نرم و نازک چمڑی، ان هذه الاجساد لا تقوى على النار، جو بخار کی تپش نہیں برداشت کر سکتی وہ جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گی۔ ثم ضربت بالبحر مرتين، اندازہ کریں دنیا کی آگ جلائے، بندہ کچھ تک جلتا ہے، ابھی کافی وجود باقی ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ التی تطلع علی الافئدہ، جلاتے جلاتے یہاں دل پر آگ کے شعلے ہوں گے، دل پر آگ کے شعلے، لیکن موت پھر بھی نہیں واقع ہوگی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے کہ جان چھوٹ جائے، نہ زندگی کا لطف ہوگا۔ وہاں بندے پریشان حال ہوں گے۔ فرمایا کہ اس وقت کی حالت ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، قرآن مجید یوں بتاتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم تھوہر کا درخت، یہ کھانے کے طور پر جب ملے گا یہ تھوہر کا درخت گلے میں اٹک جائے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ تھوہر کا درخت اتنا بڑا سخت ہے کہ بدبو کے اعتبار سے اس جیسی بدبو کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ ذائقے کے اعتبار سے سب سے زیادہ کڑوا اور خاردار، گلے میں اٹک جانے والا سب سے زیادہ خاردار درخت ہے جو گلے میں اٹک جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اتنا سخت ہے، زہریلا ہے۔ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علیہم معائشہم، اگر اس کا ایک قطرہ
اگر اس کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گرا دیا جائے لافسدت علیہم معائشہم، زمین کی فصلیں، یہ سرسبزے، یہ ہریالیاں ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اتنا بڑا سخت زقوم، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، اس انسان کا کیا حشر ہوگا جس کو بطور کھانا یہی پیش کیا جائے، اتنا سخت۔ فرمایا کہ جب گلے میں اٹک جائے گا، پانی مانگیں گے، گرم کھولتا ہوا پانی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ فرشتے پکڑ کر اس کے اوپر ڈالیں گے، اس کا وجود جل کر راکھ ہو کر نیچے سے گر جائے گا، باقی ہڈیوں کا پنجرا۔ اس وقت اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے انسان کی ایک داڑھ ضرس الکافر مثل احد، انسان کا وجود بڑھ جائے گا، موٹا کر دیا جائے گا، لیذوق العذاب، تاکہ عذاب زیادہ چکھیں۔ آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں، جو درد چمڑے کو ہوتا ہے وہ نیچے گوشت کو اتنا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکا یا انجیکشن جب لگتا ہے تو چمڑے سے گزرتے ہوئے درد ہوتا ہے، اندر گوشت کو کم درد ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، یہ چمڑا ایک دفعہ جل جائے گا، دوبارہ بنا دیا جائے گا، لیذوق العذاب، کیونکہ چمڑے میں جو عذاب ہوتا ہے وہ نیچے گوشت میں اتنا عذاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وہاں انسان کے وجود کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ عذاب زیادہ چکھیں، اور ایک داڑھ اس کی مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اوپر دوسری داڑھ احد پہاڑ کے برابر، ولسانہ الفرسخ و الفرسخین، زبان 6 میل لمبی، 6 میل زبان کو لمبا کر دیا جائے گا، لوگ اس کو روند رہے ہیں، اور اس وقت جب گرم کھولتا ہوا پانی آئے گا یہ سارا وجود جل جائے گا، ہڈیوں کا پنجرا دوبارہ بن جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہاں لوگ بد شکل ہو جائیں گے، شکل تبدیل ہو جائے گی، پہچاننے میں نہیں آئیں گے۔ اندازہ کریں یہ اتنا سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے۔ آئیے آج ہم نے ایک موت دیکھی، جنازہ آپ نے پڑھا، آج اس کے لیے، مرحوم کے لیے دعا کے لیے جمع ہوئے۔ یہاں اس موقع سے ہم یہ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ ہمیشہ ہم نے نہیں رہنا، ہم نے بھی جانا ہے۔ جب یقین ہے کہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، کفن نصیب ہے یا نہیں، جب ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، پتہ نہیں ہمارا جنازہ پڑھنے والے وہاں کوئی ہوں گے، یا پتہ نہیں سمندر بھی تو آخر انسان مرتے ہیں، دریا میں بھی تو آخر انسان ڈوبتے ہیں، کوئی زلزلے میں دب جاتے ہیں، کوئی آگ میں جل جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا رب نے کیسا مقدر بنایا۔ دعا تو ہے کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، اچھے انداز میں موت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ لیکن آخر اللہ جانتا، ہمیں تو علم نہیں، اس آخرت کی تیاری کریں۔ آئیے سبق اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت جتنا وسیع ہے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم آئندہ غلطی نہ کریں گے، اے اللہ جو ہو گئی ہیں وہ تو معاف کر، آئندہ ہم اصلاح کریں گے۔ مرحوم کے لواحقین کے لیے یہاں صبر کا پیغام ہے کہ صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ جی بھائی صادق قریشی صاحب کی وہ ہمشیرہ وفات پا چکی ہے، مرحومہ کے حق میں مغفرت کی دعا اور اس کے لواحقین کے حق میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایک جانے والے سے زندہ لوگ مر نہیں جاتے، البتہ ان کے ذمے ایک کام ہوتا ہے کہ اس مرحومہ کے حق میں دعا کریں۔ اب آپ کے پاس صرف سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ جنازے اٹھے تھے، آپ کی بیوی 2 بیویاں وفات پا گئی تھی آپ کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں وفات پا گئی تھیں، صحابہ کے جنازے الگ ہیں۔ ان نمونوں کو دیکھیں کہ پیارے پیغمبر نے غم کیسے منایا تھا، ہم علماء سے پوچھیں، اسی طریقے کو اختیار کریں، اپنے طریقے ایجاد نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ
جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور لواحقین کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی قبریں تحت نگاہ وسیع فرما، اے اللہ ان کی قبریں تحت نگاہ وسیع فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو، مسلمان موحدین کی قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما، اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمیں خاتمے سے پہلے، وفات سے پہلے کلمہ نصیب فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما، رزق حرام سے بچا، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اے اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، اے اللہ اس کی قبر روشن فرما، اے اللہ لواحقین کو صبر کی توفیق نصیب فرما، لواحقین کو صبر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل۔